This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج ہم ایک بہت اہم اور سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ کے بارے میں پڑھیں گے. یہ دوسری جماعت کا سبق نمبر 5 ہے اردو کا، اور اس کہانی کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے سبق کی طرف آئیں گے، اور سبق کے بعد پھر ہم اس کے نثر پارہ کی تشریح کی طرف آئیں گے اسی سبق کی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف. آج ہم ایک بہت اہم اور سبق آموز کہانی سمجھدار بچہ کے بارے میں پڑھیں گے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سمجھداری اور احتیاط سے فیصلہ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اجنبی ہمیں کسی کام کے لیے کہے. اس وقت ہمیں کتنا عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے. اس سبق کے ذریعے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہمیں مشکل یا غیر معمولی صورتحال میں بڑوں کو اطلاع دینی چاہیے اور کسی بھی اجنبی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ سبق ہمیں اپنی حفاظت، ہوشیاری اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. آئیے اسی سبق کی طرف آتے ہیں کہ یہ اس سبق میں جو کہ ایک نصیحت آموز اور ایک اہم کہانی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. اسی سبق کی طرف آتے ہیں. سمجھدار بچہ. چھٹی کی گھنٹی بجی. دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا. گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی. بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے. دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس کے ابا جان بھی ابھی تک نہیں آئے تھے. وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے. استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے. اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا تھا. دانیال کچھ پریشان تھا. اسے بھوک اور پیاس لگی تھی. اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا. اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا. اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے. دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا. بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا. نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. دانیال نے صاف جواب دیا.
یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا۔ بچاؤ، 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 دانیال چلایا۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے۔ ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ یہ تھا جی سبق سمجھدار بچہ، جو کہ ابھی آپ نے سنا ہے، آپ کو بھی پڑھ کے سنایا گیا، اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں۔ دوسری جماعت کا اردو کا سبق نمبر 5 ہے جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں اور اسی سبق کی جو نثر پارہ اور تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسی سبق کی جو مشق ہے اور جو مشقی سوالات ہیں ان کو ہم یہاں پر تفصیل سے ہم ان کی وضاحت کریں گے، یہاں پر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پہلے جو اسی سبق کی تشریح اور نثر پارہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سبق سمجھدار بچہ بچوں کو فہم، احتیاط اور ذمہ داری کے تربیتی پیغام دیتا ہے۔ پہلے نثر پارے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی۔ دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے
घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। तशरीह की तरफ आते हैं। ये पैरा एक मासूम बच्चे दानियाल की उस हालत को बयान करता है जो किसी भी बच्चे पर उस वक्त गुजर सकती है जब उसके वालिदैन स्कूल से लेने ना आए। कहानी का आगाज छुट्टी की घंटी बजने से होता है, जो स्कूल के इख्तिताम का वक्त है। तमाम बच्चे खुशी से घर जाने की तैयारी करते हैं और अपने घर वालों से मिलकर चले जाते हैं। दानियाल भी अपना बस्ता लेकर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके वालिद अब्बा जान नहीं आते। वो इधर उधर देखता है, परेशान होता है और आखिरकार एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगता है। ये मंजर एक मासूम दिल की बेबसी और एक बच्चे की अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बच्चे चले जाते हैं, असातिज़ा भी चले जाते हैं। अब सिर्फ चौकीदार गेट पर रह जाता है। ये सूरत हाल दानियाल की तन्हाई, बेबसी और इंतजार की शिद्दत को नुमायां करती है। दूसरे पारे की तरफ चलते हैं जी। दानियाल कुछ परेशान था, उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी को देखकर दानियाल को खौफ महसूस होने लगा। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और वो अपने अब्बा जान का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया। ये जवाब सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा। तशरीह की तरफ चलते हैं इस दूसरे नसर पारे की, जो अभी आपको पढ़ के सुनाया जा रहा था। ये नसर पारा एक नन्हे बच्चे दानियाल की जहानत, हौसला मंदी और एहतियात को नुमायां करता है। दानियाल परेशान है, तन्हा है, भूखा प्यासा है और अपने अब्बा जान का इंतजार कर रहा है। ऐसे वक्त में एक अजनबी मोटरसाइकिल सवार आता है जो दानियाल के लिए खतरा बन सकता है। दानियाल खौफजदा जरूर होता है मगर होशियार भी है। वो अजनबी को पहचानता नहीं, इसलिए उसकी किसी भी बात पर एतमाद नहीं करता। जब अजनबी कहता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं, दानियाल फौरन इनकार कर देता है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ये रवैया बताता है कि दानियाल को घर वालों की हिदायत याद है कि किसी अजनबी के साथ जाना खतरनाक हो सकता है। अजनबी नरमी से कहता है कि वो अब्बा जान का दोस्त है, दानियाल के अब्बा जान का, मगर दानियाल फिर भी इनकार करता है। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ये दानियाल की खुद एतमादी, खुददारी
اور اپنی حفاظت کی سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں اجنبی دانیال کی طرف بڑھتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعی کوئی نیک نیت شخص نہیں تھا۔ اس مرحلے پر کہانی خطرے کے احساس اور بچوں کی ہوشیاری کا ایک اہم سبق دیتی ہے۔ اب اس کے تیسرے نثر پارے کی طرف آتے ہیں۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دانیال چلایا۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار آیا تو دانیال نے اسے سارا ماجرا بتایا تو چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے۔ ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس نثر پارہ، تیسرا جو نثر پارہ، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں جی۔ اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نثر پارہ ہے جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، یہ پیرا ایک چھوٹے بچے دانیال کے خطرناک لمحے میں کیے گئے درست عمل کو نمایاں کرتا ہے اور بچوں کو ایک بہت اہم حفاظتی اصول سکھاتا ہے۔ دانیال کو اپنی استانی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کرے تو فوراً شور مچا دو۔ یہ بات دانیال کو خطرے کے وقت راہ نجات فراہم کرتی ہے۔ دانیال کا بچاؤ بچاؤ چلانا اس کی حاضر دماغی بہادری اور سیکھے ہوئے سبق پر عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ شور مچانے سے چوکیدار فوراً آ جاتا ہے اور اجنبی موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ چوکیدار دانیال کی مدد کو فوراً آتا ہے اور دانیال سے پوری بات سن کر اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ دانیال کو بتاتا ہے کہ تم نے بالکل درست کیا، ورنہ ایسے لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اسی سبق کے چوتھے نثر پارے کی طرف آتے ہیں جی۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ اس نثر پارے کی چوتھے نثر پارے کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ نثر کا ٹکڑا کہانی کے اختتامیہ اور اصل پیغام کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ دانیال کے والد تاخیر سے پہنچتے ہیں جس کی وجہ ان کی موٹر سائیکل کا خراب ہونا تھا۔ یہ ایک قدرتی تاخیر تھی، مگر اس کے نتیجے میں دانیال کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ چوکیدار دانیال کے والد کو سارا واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک اجنبی شخص دانیال کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چوکیدار ایک ذمہ دار اور ہوشیار شخص ہے جس نے بروقت مداخلت کی۔ جب والد کو واقعے کا علم ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کو خطرہ لاحق تھا۔ دانیال کے والد چوکیدار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے دانیال کو بچایا۔
साथ ही वो दानियाल की समझदारी, बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ करते हैं और उसे शाबाश देते हैं। इसी सबक के आखिरी नसर पारा की तरफ चलते हैं जी। नसर पारा नंबर 5 है, आखिरी नसर पारा है इसी सबक का। घर पहुंचकर अब्बा जान ने दानियाल से कहा, बेटा आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई, मजीद एहतियात की ज़रूरत है। जब तक घर का कोई फ़र्द तुम्हें लेने ना पहुंच जाए, स्कूल के अहाते से बाहर ना निकलो। अगर तो घर से तुम्हें कोई लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या अपने उस्ताद साहब को बताओ। किसी अजनबी से कुछ लेकर ना खाओ, ना किसी से पैसे लो। कोई अजनबी तुम्हारे जिस्म और चेहरे को छुए तो उसे सख्ती से मना कर दो। दानियाल ने वादा किया कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा। आखिरी नसर पारा है, इसकी तशरीह की तरफ आते हैं जी। दानियाल ने किसी मुमकिना खतरे से खुद को बचाया जो बच्चों को अक्ल से काम लेने का सबक देता है। घर का फर्द लेने ना आए तो स्कूल ना छोड़ो। ये हिदायत इसलिए है ताकि बच्चे अजनबियों के साथ ना जाएं और महफूज रहें। स्कूल के अहाते से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई लेने ना आए तो स्कूल के काबिल एतमाद अफराद जैसे चौकीदार या उस्ताद से मदद लेनी चाहिए। ये हिदायत बच्चों को अगवा या जहरीली चीज़ों से बचाने के लिए है। कोई खाने की चीज़ या पैसे भी ना लें। अगर कोई अजनबी बच्चे को गलत तरीके से छूने की कोशिश करे तो उससे फौरन सख्ती से मना करें और किसी बड़े को बताएं। दानियाल ने वादा किया अपने अब्बा जान से कि वो इन सब बातों पर अमल करेगा जो बच्चों में फर्मा बरदारी और मोहतात रवैये की हौसला अफजाई है। ये था जी सबक समझदार बच्चा। और अब हम इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं और इसके मश्क के जो सवालात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है मश्क का और सवाल नंबर 1 है सुनना, जिसमें बात हो रही है दिए हुए अल्फाज सुने और इनके दो दो हम अल्फाज बनाइए। इसी सबक का ये पहला सवाल है। मश्क की तरफ और इनके दो दो हम आवाज अल्फाज बनाने हैं जी। पहला लफ्ज है गाना, ठीक है, और इसके हम आवाज अल्फाज बनाने हैं। इसका बनेगा इस गाना का आना, जाना, लाना, पाना, ठीक है। दूसरा लफ्ज है काम, इसके हम आवाज अल्फाज बनेंगे दाम और नाम। तीसरा है तारे, तारे के हम आवाज अल्फाज बनेंगे सारे और प्यारे। अगला लफ्ज है जान, हम आवाज अल्फाज इसी लफ्ज के हम आवाज अल्फाज जो हैं वो है जी पान, कान। अगला लफ्ज है माल, इसके हम आवाज अल्फाज बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो दो हम आवाज अल्फाज का जिक्र करना है। तो ये बनेगा जी साल और चाल। और आखिरी लफ्ज है बोलना, खोलना और तोलना। ये मश्क का पहला सवाल है। और इसी तरह से अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरे सवाल में बात हो रही है जी
सुनना के बाद है बोलना। वो कहते हैं दूसरे सवाल में दी हुई तस्वीर देखकर बताएं कि आप इनकी मदद कैसे करेंगे। एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें एक तस्वीर में एक बूढ़ी खातून नजर आ रही है जो कि जिनका सामान नीचे बिखरा पड़ा है और वो कोई सामान लेकर जा रही थी, लेकिन शायद गिरने की वजह से उनका सामान गिर गया और वो सामान सारा नीचे बिखरा पड़ा है। तो वो कहते हैं ऐसी सूरत हाल में आप इसी तस्वीर को देखकर आप इनकी मदद कैसे करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई मर्द या औरत, ठीक है, कोई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मर्द हैं या कोई बुजुर्ग औरत है, गिर जाए, ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें सहारा देने के लिए छड़ी दे दें। ठीक है, कोशिश करें कि उनको सहारा देकर उनको फौरन वहां से उठाएं और उन्हें सहारे के तौर पर कोई छड़ी दे दें ताकि वो सहारा लेकर चल सकें, या उनका हाथ पकड़कर उनकी मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब ये है कि अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए तो उसे छड़ी दे दें, या ताकि वो सहारा लेकर चल सकें, या उनका हाथ पकड़कर उनकी मदद करें। तो यहाँ पर देखें तस्वीर में एक बूढ़ी खातून है जिनका सामान बिखरा पड़ा है, जिनकी जो कि सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल में आप किसी बुजुर्ग हैं जो मर्द हैं, औरत हैं, उनकी मदद किस तरह करेंगे। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, पढ़ना। ठीक है जी, और इस सवाल में वो कह रहे हैं कि दी हुई इबारत को 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। इबारत नीचे दी गई है और इस इबारत को पढ़ते हैं तलफ़ुज़ और रवानी के साथ। तीसरा सवाल है इसी सबक का, इसकी मश्क का जो तीसरा सवाल है जी, छुट्टी का दिन था, सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे, दोपहर के वक्त तेज बारिश बरसने लगी। बारिश के कुछ देर बाद अब्बा जान घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी गली में खड़ा है। उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को गली में बुलाया ताकि सब मिलकर गली में खड़ा पानी निकाल सकें। ठीक है, तो ये सरगर्मी है जो कि आपने वैसे यहाँ पर इसको पढ़ भी दिया गया है तलफ़ुज़ और रवानी के साथ, लेकिन आपने ये जो सरगर्मी है ये बच्चों से करवानी है, ये बच्चों से आपने हल करवानी है। ठीक है, कमरा जमात में जो आपकी क्लास के तलबा और तालिबात हैं, ये सरगर्मी आपने उन बच्चों से हल करवानी है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल है ज़ुबान शनासी, और वो कहते हैं मिसाल के मुताबिक अल्फाज और उनके मुतज़ाद को लकीर के ज़रिए से मिलाएं। अल्फाज मुतज़ाद की बात हो रही है और जैसे उन्होंने एक लफ्ज़ जो है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेश भी किया हुआ है, जैसे अच्छा का जो मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उलट को। ठीक है, लिखे गए लफ्ज़ का जो लिखे और बोले गए लफ्ज़ का जो उलट होता है उसे मुतज़ाद कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज होता है जो कि लिखे और बोले गए लफ्ज़ की नफ़ी करता है, उसका उलट होता है। जैसे अच्छा का उलट है बुरा, तो इसी तरह से और भी कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनका हमने अल्फाज के मुतज़ाद यहाँ पर लिखना है। मुश्किल का उलट है जी, मुतज़ाद जो है उलट है, मुश्किल का मुतज़ाद है आसान। दूर का नज़दीक, रात दिन, ऊपर नीचे, और अच्छा का जो उलट होगा मुतज़ाद होगा वो है अच्छा का मुतज़ाद है बुरा। ये है जी हमारा सवाल था, सवाल नंबर 4 ज़ुबान शनासी। अगले सवाल की तरफ आते हैं और अगला सवाल है लिखना। वो कहते हैं दिए हुए सवाल नंबर 5 है मश्क का, दिए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, जो कि यहाँ पर नीचे दिए हुए, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में 5 जुमले लिखिए।
ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ کون سے ہیں؟ پہلا ہے جی الفاظ دیے گئے اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں. پہلا لفظ لکھا ہے ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے ہاتھ پاؤں، تیسرا ہے آنکھیں، چوتھا ہے کان، اور پانچواں ہے کھانے پینے کی چیزیں. ٹھیک ہے، دیے گئے لفظ کی مدد سے ہم نے جملے بنانے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، پہلا ہے ماں باپ. جملہ بنے گا، پہلا جملہ، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی عظیم نعمت دی ہے. اور دوسرا ہے ہاتھ پاؤں، ہمیں ہاتھ پاؤں سے ہر کام کرنے کی طاقت ملی ہے. تیسرا جملہ ہے آنکھیں، آنکھیں کا جملہ بنانا ہے. آنکھیں اللہ کی طرف سے دیکھنے کی خوبصورت نعمت ہیں. اور چوتھا لفظ ہے کان. اس کا جملہ بنے گا جی اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم سن سکیں. اور پانچواں اور آخری جو لفظ ہے جس کا ہم نے جملہ یہاں پر بنانا ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں. کھانے پینے کی چیزیں ہماری زندگی کو آسان اور خوشگوار بناتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اسی مشق کا اور یہ جو سبق ہے سمجھدار بچہ، اسی سبق کی مشق کا آخری سوال ہے، اور وہ مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں اسی سبق کے حوالے سے، جن کے جوابات یہاں پر تحریر کرنے ہیں. کچھ اضافی سوالات ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں جی؟ نمبر 1 ہے دانیال کس کے انتظار میں اسکول کے باہر کھڑا تھا؟ سبق ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. نہ صرف آپ کو سبق پڑھ کے سنایا گیا بلکہ اس کے بعد اسی سبق کے نثر پارہ اور ان کی تشریح بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. تو سبق کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. تو پہلا سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ دانیال کس کے انتظار میں اسکول کے باہر کھڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہے دانیال اپنے ابا جان کے انتظار میں کھڑا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو دوسرا سوال ہے بارش کے بعد گلی میں کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے بارش کے بعد گلی میں پانی کھڑا ہو گیا تھا. اور تیسرا سوال ہے دانیال نے موٹر سائیکل سوار سے کیا کہا؟ دانیال نے کہا، اس کا جواب ہے دانیال نے کہا کہ وہ اس اجنبی شخص کے ساتھ جو کہ اس کو یہ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ابا جان کا دوست ہے. تو دانیال، اس کا جواب ہے کہ دانیال نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا. اور چوتھا سوال ہے دانیال نے اپنی حفاظت کیسے کی؟ اور اس کا جواب ہے دانیال نے بچاؤ 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 کا شور مچا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ سوالات ہیں اسی سبق کے حوالے سے. اور آخر میں اسی سبق جو کہ آپ کو بھی پڑھ کے سنایا گیا جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، اس کے ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. ایک جائزہ ٹیسٹ بھی ہے یہاں پر بنایا گیا ہے اسی سبق کے حوالے سے، تاکہ سبق کو بچوں کو بالکل اچھی طرح سے پڑھانے کے بعد آپ ان کو ایک جائزہ ٹیسٹ کے طور پر جو ہے نا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس مقصد کے لیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بچوں کو جو سبق پڑھایا گیا ہے جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ، بچوں کو کتنا، اور طلباء اور جو طالبات ہیں بچے ہیں ان کو اس سبق کی کتنا سمجھ آئی، انہوں نے کتنا دلچسپی سے اس سبق کو سنا، پڑھا اور سیکھا اور اس میں شمولیت اختیار کی. تو یہاں پر ایک جائزہ ٹیسٹ یہاں پر بنا ہوا ہے جس میں کل 20 سوالات ہیں. 10 سوالات ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوسچنز پر مشتمل ہیں، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات. ٹھیک ہے، جس میں ہر سوال کے نیچے جو ہے نا وہ 4 مختلف آپشنز دی گئی ہیں، جس میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے، درست جواب پر جو ہے نا وہ ٹک کرنا ہے. تو 10 سوالات کثیر الانتخابی سوالات ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 5 جو سوالات ہیں وہ ہیں جی خالی جگہیں پر کریں.
ٹھیک ہے 5 سوالات خالی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک جملہ دیا گیا ہے جس میں درست لفظ کا اور مناسب لفظ کا استعمال کر کے اس سبق کے مطابق اور اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے. اور آخری ہے، جو آخری 5 سوالات ہیں وہ ہیں درست یا غلط سوالات. ٹھیک ہے، درست یا غلط کی نشاندہی کریں. یہ بھی 5 سوالات ہیں، کل 20 سوالات ہیں. اور مقصد کیا ہے ان سوالات کا؟ تاکہ سبق کے اختتام پر جائزہ کے ٹیسٹ کے طور پر آپ یہ ٹیسٹ بچوں سے لے سکیں اور آپ کو ایک فیڈ بیک بھی ملے کہ جو سبق پڑھ کے سنایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں بچوں کو کتنا سمجھ آئی ہے، بچوں نے کتنا دلچسپی کے ساتھ اور جو ہے نا سبق میں شمولیت اختیار کی. اور کسی طرح سے کوئی ایسے بچے تو نہیں تھے جیسے عموماً کچھ کلاسز میں ہوتے بھی ہیں سلو لرنرز، ٹھیک ہے، جو کہ باقی بچوں سے تھوڑا سا دیر سے سمجھتے ہیں، بات کو سیکھتے ہیں. تو ایسے بچے تو نہیں ہیں جن کو سبق کی بالکل سمجھ نہ آئی ہو یا ان کو اسی سبق کو سمجھنے میں کوئی مشکل یا دشواری پیش آئی ہو. امید کرتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا عنوان تھا اردو کی دوسری جماعت کا سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ، ٹھیک ہے، جس کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا، پیش کیا گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسی سبق کے حوالے سے خاص طور پر جو معزز اساتذہ اکرام ہیں اسی سبق کو بچوں کو پڑھانے میں کافی حد تک یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک عنوان ہے، جو آج کا ہمارا سبق ہے، آپ کو کلاس میں بچوں کو پڑھانے میں کافی معاون اور مددگار اور مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.